बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शहबाज गिल जर्मनी में गिरफ्तार, और उसके बाद क्या हुआ, कौन सी तहकीकात की गई, और फिर जनाब जो स्पीकर अयाज सादिक है, आज एक मरतबा फिर उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज उनके सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे जो कि छुपे रुस्तम निकले हैं। उन्होंने क्या रुस्तमी दिखाई है, उसकी एक वीडियो झलक भी आपको दिखाएंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये सेक्रेटरी किन वारदातों में जो था वो शामिल था, और क्या जो है वो गुल खिलाए कि असम्बली की हालत ही बदल गई। और उसके बाद फिर जो एक अहम तरीन मामला है वो अब डेडलॉक या डेड मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो शहबाज गिल है जो कि बलूत के लोगों में इसका शुमार होता है, जो कि हम जिन्स परस्ती का बहुत बड़ा हामी है, तो ये मसूफ जो हैं वो जर्मनी गए हैं। तो जो फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट है वहाँ पे इनको हिरासत में लिया गया, और जो एयरपोर्ट के हुकाम हैं उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये जो ग्रूमिंग स्कैंडल है उसमें आपका नाम है, ये जो बरतानिया में जो नौउम्र बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात होते हैं, तो उस हवाले से मसूफ भी धर लिए गए। काफ़ी देर तक जो है उनके साथ वो फिर तहकीकात होती रहीं, और फिर उनको इस शर्त पे जो है वो जाने दिया गया कि वो रिपोर्ट करते रहेंगे और उनकी निगरानी जो है वो जारी रहेगी। ये मसूफ वहाँ पे इटली में गए हैं जी, कि वहाँ पे जाकर पीटीआई को यूरोप में मकबूल करें, जलसे करें, एहतजाज करें और हुकूमत पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाएं, इनके बकौल असल चेहरा। चलो जी, ये भी शौक़ पूरा कर लें, लेकिन इटली के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे हमारी इस्तदा है, ख़ास तौर पर यूथियों से, तो इससे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। ये इसका तो कुछ नहीं जाना, लेकिन आपका जो है फ्यूचर जो है वो तबाह हो सकता है, क्योंकि ये मवेश है, और इसका जो है वो इससे दूर रहना आपके अपने फ़ायदे में होगा। तो इसकी जो है वो अदरवाइज़ आप ख़तरनाक किस्म के मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं, ख़तरनाक सूरत हाल का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये अभी जनाब वहाँ पे इटली में मौजूद हैं। गीले तितर के बारे में हम आपको बता चुके, राजा साहब भी बता चुके, उनके कारनामों के जो है वो हवाले से आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। तो ये मंज़र जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो जिस तरह वो गया, पहुंच गया, हिजरत और ये और वो, दफ़ा करें, हम इस इशू के ऊपर बात ही नहीं करते। मैं तो कल से यही कह रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि वो सहूलतकारी के बगैर जो है वो फ़रार हो सके। तो उसकी जो है वो सहूलतकारी बाकायदा तौर पर की गई, समंदरी रास्ते से या जो भी है उसका वो उसको जो है वो वहाँ पर जो है वो भेजा गया। बाकी राजा साहब ने कल बात की थी कि मैच जो पड़ा हुआ है दलिया में, खतूत पे खतूत, मोहब्बत नामे, लव लेटर लिखे जा रहे हैं, और इसके पीछे वही है, इमरानदारी जो है वो जारी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जब से ये ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद से लेकर अब तक जो है ये जो इमरानदारी है ये वहाँ पर उसमें जो अदलिया में, आला अदलिया में भी जो है वो मौजूद है। तो अब इसको जो है वो जो भी आप असरअंदाज होने की वो कोशिश जो हमारे बाज़ मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो करते हैं कि दबाव जो है वो डाला जा सके। फिर तीसरी जो अहम तरीन बात है कि जो डेड शुदा मुज़ाकरात हैं उनको बहाल करने के लिए, वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, कल 31 जनवरी की डेडलाइन थी, लेकिन ये सारा बोरिया बिस्तर जो है वो 31 जनवरी से पहले ही लपेट लिया गया, और इसको लपेटने की जिम्मेदारी और सहरा भी इमरान खान के साथ जाता है, जिसने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही मुज़ाकरात शुरू किए, खुद ही कमेटी तहलील कर दी, खुद ही मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, टाइम फिश
حکومت نے بھی پھر جناب کل کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا صحیح ہے جی، پھر ہیلو ہائے انہوں نے ختم کر دی. اس کے بعد یہ جا اور وہ جا. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں سردار ریاض صادق صاحب. انہوں نے کہا جی میں تو یہ کمیٹی ختم نہیں کروں گا. میرا بطور اسپیکر جو کردار ہے وہ مختلف ہے حکومت اور اپوزیشن سے. میرے نزدیک جو ہے وہ تمام جو اراکین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ میرے نزدیک وہ برابر ہیں. تو اس وجہ سے میں تو یہ کمیٹی ختم نہیں کر رہا. تو وہ کمیٹی ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کی گئی. البتہ حکومتی کمیٹی بھی تحلیل ہو چکی اور جو پی ٹی آئی کی کمیٹی تھی اس کو بھی جو ہے وہ تحلیل کیا جا چکا. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے وہ اپنی جو کیونکہ وہ ثالث تھے اور مذاکرات کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کمیٹی کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ جمہوریت اور پارلیمانی استحکام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگلی طرف سے جب ضد ہو نہ ہو ہٹ درمی ہو تو پھر جو ہے وہ کیا کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ شرائط کے ساتھ آ جائیں اور شرائط بھی ایسی ہوں جو نہ ماننے والی ہوں تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی نا، کہ جب آپ شرائط رکھ دیں تو یہ چیزیں نہیں بڑھ سکتی. اب آ جائیں جی یہ سیکرٹری ٹو اسپیکر ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن بھی ہیں. ان کا نام ہے سعید احمد میتلا. باریش آدمی ہیں اور ہر وقت آپ کو ہنستے مسکراتے ملیں گے. تو سیکرٹری ٹو اسپیکر تو یہ پہلے ہی تھے، لیکن ان کو ایک اضافی چارج دیا گیا ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کا، اور ساتھ ہی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اسپیکر ریاض صادق کی جانب سے کہ آپ نے اس اسمبلی کی حالت بدلنی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہم نے جو ہے وہ بنائی ہے اور آپ حیران ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب ادارہ، منتخب نمائندے جس میں بیٹھتے ہیں، اس کو تو مثال دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں جائے نا وہاں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن یہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اب خوبصورت بنی ہے. اب آپ کو یہ پھول، گملے، صفائی، تزئین و آرائش ساری یہ نظر آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ ابھی یہ جو آئے ہیں میتلا صاحب، انہوں نے کم از کم 50 ڈمپر کوڑے کے نکالے. یہ کوڑا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے نکلا ہے، اس کے بیسمنٹوں سے. یہ کوڑا کرکٹ، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، میزیں، صوفے، گندگی اور وہ گوبر اور وہ جو یہ بیسمنٹس کے اندر پڑی ہوئی چیزیں، وہ پھٹے ہوئے پائپ، پتہ نہیں کیا کچھ. 50 ٹرک کوئی آسان نہیں ہے. کوڑا وہ ڈمپر نہیں کوڑے اٹھانے والے، اس کی میں بات کروں، وہ 50 نکلے ہیں، یہ آپ اندازہ کریں. لیکن انہوں نے اس کی حالت بہتر کر دی ہے. اور اب یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑا اچھا ہو گیا کہ انٹرنس جو ہے کہ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں نا، وہ الیکٹرانک گیٹس لگ گئے ہیں، وہ خود ہی بند ہوتے ہیں، خود ہی کھل جاتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا ہے، ان کی طرف سے اقدام کیا گیا. پھر جگہ جگہ انہوں نے گملے رکھ دیے مختلف کوریڈورز میں. تو اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ چھپا رستم ہے. ویسے وہ اتنا وہ کہتا ہے نا ایک سادہ سا درویش آدمی ادھر ادھر پھر رہا ہے، اس طرح آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اس نے وہ سی ڈی او کو بھی قابو کیا، اسمبلی کی بیوروکریسی جو اسمبلی کا ایڈمن کا شعبہ ہے اس کو بھی قابو کیا، جو صفائی سینیٹیشن والے ہیں ان کو بھی قابو کیا، اور ان کو قابو کر کے اس نے یہ سارا کام جو ہے وہ کروا دیا. ابھی آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو اچھا فیل ہوگا، اچھا محسوس ہوگا کہ ہاں وہ کہیں گے یار آپ واقعی کسی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو جگہ جگہ پہ آپ کو صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ملے گا. وہ پڑے ہوتے تھے جگہ جگہ پہ کوڑے دان، وہ اگر پڑے بھی ہوئے ہیں تو ان کی حالت اب جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. تو لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ان سے درخواست ہے میتلا صاحب سے، یہ جو آپ کا کیفیٹیریا آپ نے ممبرز کیفیٹیریا بنایا ہے کمیٹی روم نمبر 2 کے ساتھ، اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. تو خدا کے لیے ان ریٹس کو کم کرائیں میتلا صاحب، ورنہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. جس بندے نے بھی یہ ٹھیکہ دیا ہے نا جی اسمبلی کے، جس بندے نے بھی، اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں. اس کی وہ نکالیں گے کہ اس کو یہ کیا مسئلہ تھا. اور یہ ممبرز تو آپ کھاتے نہیں روٹی وہاں سے میتلا صاحب، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اسپیکر صاحب کے لیے بھی عرض ہے، بہت کم حالانکہ اسپیکر صاحب وہاں پر اس کیفیٹیریا میں بات جا کر آج کل گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اجلاس کے دنوں میں ممبرز نے اپنا بندوبست کیا ہوا، وہ لابیز میں اپوزیشن کے اراکین بھی اور حکومتی وہ ان سے وہ ہر مہینہ وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، وہ اپنی روٹی وہ وہاں پہ کھاتے ہیں. ادھر تو زیادہ تر سٹاف ہی آتا ہے. تو وہ اتنی مہنگی خدا کے لیے، ہاں جی
کہ وہ 150 روپے کا چائے کا کپ دیتے ہیں، 250 سے 300 کی وہ جناب کافی دیتے ہیں، روٹی 60 روپے کی. یار خدا کا خوف کریں. وہ مریم نواز جو ہے وہ 15-18 روپے کی روٹی کس نے کی ہوئی ہے، اور ادھر جناب یہ 50 کی 60 روپے کی صرف روٹی ہے، اور باقی اشیاء بھی بہت زیادہ. وہ ہم کہتے تھے نا، وہ بار بڑا مشہور ہے کہ جناب اراکین پارلیمنٹ کی روٹی فری ہے، 2 روپے کی روٹی ہے، 5 روپے کی دال ہے. کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یقین مانے جھوٹ ہے. وہ آپ ریٹ لسٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی سچائی اور کتنا اس میں جو ہے وہ جھوٹ ہے. جو وہاں پہ ہم لوگ بھی ظاہر ہے کبھی کبھار کوئی مہمان ہمارے آ جائیں جاتے ہیں تو وہ اتنا بل بن جاتا ہے کہ آپ کہ وہ جو ہے وہ ہم تنخواہ دار طبقہ ہیں، تو ہماری تو اپنی جو ہے وہ بس ہو جاتی ہے. یہ کیسے کریں؟ تو اس کو بھی کام کروائیں، کوئی مہربانی کریں، ان سے کوئی ریٹ نیگوشیٹ کریں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے کہ جناب آپ 2,000 2500 کی جو ہے وہ کڑھائی مل رہی ہے، اور جناب 250 300 350 کی کافی مل رہی ہے، 150 200 کا چائے کا کپ مل رہا ہے، اور روٹی سلاد رائتا یہ بھی 100 جناب 50 سے لے کر 100 روپے. یہ اس طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. میں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ نے جو اچھا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلائی ہے. تو اس کو کہ آپ اسمبلی کے اور سینٹ کے کم از کم 3,000 کے قریب ملازمین ہیں، وہ اگر وہاں پہ کیفیٹیریا جب بیچارے روٹی نہیں کھا سکتے، ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو اس طرف بھی جو ہے وہ ذرا نظر کرم فرمائیے گا. آپ اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.